تیرے بن کی کہانی ناظرین ایک ایسی کہانی ہے جو کہ میرب ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جو کہ اپنے خاندان میں اس کے اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا والد اپنا نہیں ہوتا بلکہ یہ اسی خاندان میں کسی اور کی بیٹی ہوتی ہے، اور اس کے جو اپنا خاندان ہے اس کے والد صاحب کا نام ہے وقاص، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آخرکار ان کو پتہ ایک نہ ایک دن پتہ چل ہی جاتا ہے کہ میرا اصل والدین یہ نہیں ہے، یعنی فضیلہ قاضی اور یہ۔ اس کے علاوہ پھر وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے، لیکن اس کے خاندان میں جو بہت بڑی اس کی امی ہوتی ہے وہ سارے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیا جو کہ مرتسم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن مرتسم ان کو پیار نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کا وقاص اور اس کی امی کی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اس کی امی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا دوست ان سے الگ ہو جائے، کیونکہ ان کا ایک دوست ہوتا ہے جو کہ شہر میں ہوتا ہے اور میرب اس سے پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان میں بھی بہت زیادہ مسائل آتے ہیں، اور مرتسم کسی بھی حالت میں اپنے اس کے والد سے کہتا ہے کہ میرب کو اتنی زیادہ آزادی نہ دے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک بہن ہوتا ہے جو اس کا نام مریم ہوتا ہے، وہ بالکل مرتسم کی اور اپنی میرب کی حمایت میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپس میں تو ہوتا ہے تو اس خاندان میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان دونوں کی شادی کرنی ہے، لیکن ان دونوں کی شادی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور مشکل اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے شادی کے سلسلے میں تو پھر یہ دوسری جو حیا ہے وہ مانتی ہے کہ شاید میری شادی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں مرتسم اور میرب کی شادی ہوتی ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں اس شادی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور نہ حیا اس بات کو مانتی کہ میں اس شادی کو کروں، لیکن میرب تو کسی بھی صورت میں اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے یہ شادی بالکل بھی نہیں کرنی۔ میرب اس شادی کے لیے تیار بالکل نہیں ہوتی، لیکن آخرکار اس کی اپنی ماں ایک پروگرام میں ان کو اپنی خاندانی چوڑیاں پہنا دیتی ہیں کہ یہ میری بہو بنے گی، لیکن میرب کسی بھی صورت میں اس شادی کو بالکل نہیں مانتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے اور میرا اصل ماں باپ وقاص ہے، لیکن یہ میرا باپ کیوں بنا۔ پھر آخرکار ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ دکھ کے سسٹم میں، لیکن اسی شادی کے دوران باقاعدہ طور پر یہ مرتسم سے ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ میری شادی جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے کسی بھی صورت میں اس شادی کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکار کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کی بہن بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، مرتسم بھی خوش ہوتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میرب اس شادی کو ماننے پر تیار نہیں ہوتی، اور اس کی جو دوسری طرف حیا ہے وہ اپنی غم میں اتنا نڈال ہو جاتا ہے کہ آخرکار میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی فکر ہوتی ہے، اس کے امی کے ساتھ بھی فکر ہوتی ہے کہ میرب آخرکار اس شادی سے انکاری کیوں ہے، کرنے کے باوجود بھی آخرکار یہ شادی ہو ہی جاتی ہے۔ حالانکہ میرب کی اس میں بالکل بھی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، لیکن مرتسم کو یہ کاغذ نکالتی ہے اور اسی کاغذ پر یہ لکھتی ہے کہ ہماری جو شادی ہے یہ بالکل ایک فرضی شادی ہے اور اس پر آپ کو دستخط کرنا پڑے گا۔ مرتسم کو یہ مجبور کر دیتے ہیں اور مرتسم اس پر دستخط کرتا ہے کہ یہ عارضی شادی ہے اور سب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ مرتسم اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہ میرب کی بات مان ہی لیتے ہیں۔ حیا بھی شادی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور مرتسم ان کو اسپتال لاتا ہے۔ مرتسم ان کی والدین سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے میرب کو صحیح احوال کیوں نہیں بتایا، کیونکہ ابھی تک وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اور دوسری طرف حیا اسی گھر میں رہنے کی خواہش پر وہ چابیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چابیاں تو میرے ہاتھ میں ہونی تھی، یہ ابھی میرب کے ہاتھ میں کیسے جائے گی، کیونکہ مکمل طور پر غم میں پاگل ہو چکی ہوتی ہے۔ ابھی میرب نے دوسرا کام شروع کیا ہے، ابھی وہ اپنے ہی گھر میں ایک نوکرانی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اس کے اپنے جرگے میں، لیکن اسی جرگے کی بات وہ نہیں مانتی اور شادی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ باقاعدہ طور پر اسی گھر کے اصولوں کو توڑ کر ڈائریکٹ اسی لڑکی کو لے کر اسی جرگے میں چلے جاتے ہیں اور مکمل طور پر جرگے کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور حیا مرتسم کے پیار میں اتنا زیادہ پاگل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک جادوگرانی کے ساتھ آتی ہے اور باقاعدہ طور پر میرب پر جادو کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گھر سے نکل جائے تاکہ مرتسم سے دوبارہ میری مراسم بحال ہو جائے۔ مرتسم اتنے کام ہونے کے باوجود بھی آخرکار میرب کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس قبولیت میں باقاعدہ طور پر وہ سب کو بے عزت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کو کہتا ہے، لیکن حیا کو بھی اتنا زیادہ بے عزت کرتا ہے کہ میری زندگی سے نکل جائے۔ لیکن یہاں پر ابھی کہانی شروع ہوتی ہے اس کے دشمن سے۔ اس کا دشمن بھی ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جو کہ مکمل طور پر یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ دشمن مرتسم سے نفرت اور بدلہ لینے
دینے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی ایک بہن ہوتی ہے اور ان کو وہ پسا لیتے ہیں۔ وہ بہن سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تاکہ میں معتصم سے بدلہ لے سکوں، اور اسی بدلے میں وہ دشمن باقاعدہ طور پر میرب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے اور میرب ان کا ساتھ دیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر بگانے میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اسی ٹائم وہ معتصم کو کال کرتا ہے کہ آپ کی بہن میرے ساتھ ہے، میرے کمرے میں ہے۔ پھر ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسی لڑکی یعنی مریم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا دشمن تھا اور اس نے مجھ سے چالاکی سے شادی کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ میرب کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اپنی ہی دشمن کے ساتھ اپنی ہی معتصم کی بہن کو بھیج دیا ہے۔ اسی غم میں ناظرین میرب کراچی چلی جاتی ہے اپنی غم کی وجہ سے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی جو والد ہے، جو اس کا بھائی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ہی منگیتر کے ساتھ اس کی شادی کرائی جائے اور پھر اس کی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔